اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ہم اللہ کی عبادت کر کے کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں۔ من جاہد فلنفسہ، جو بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، قرآن کہہ رہا ہے اچھا کرتا ہے تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ملے گا، اگر برا کرتا ہے تو وہ بھی وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، نقصان اسی کا ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا منی تعیشوا الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا لا تظلموا۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، 20 سے 25 منٹ میں آپ کے سامنے ہوں۔ بس ایک گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ ہے اور تعمیر مسجد کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں نے آج کے اس پروگرام کے لیے ظلم کے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ابھی آپ نے فلسطین کا بھی ذکر سنا، اور اسی سرزمین میں مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، ظلم کی دوسری قسم ہے وہ بھی انسان اپنے ہی اوپر کرتا ہے، ظلم کی ایک تیسری قسم ہے جو دوسروں پر کرتا ہے۔ ظلم کی پہلی قسم شرک ہے۔ شرک انسان کر کے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں بھی اپنی نسلوں کو یہ سبق ہمیشہ دیتے رہنا ہے کہ کبھی بھی شرک کے قریب مت جانا، شرک سے ملتی جلتی چیزیں کبھی مت کرنا۔ یہ مستقل موضوع ہے، اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ صرف شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا انہو من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ شرک کی پہلی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ کرے۔ اور بعض چیزیں شرک سے ملتی جلتی ہیں، اس علاقے میں تو نہیں ہے، لیکن جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہندوستان کے اور بھی بہت سے حصے میں لوگ وہ کام بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، روزی وہی دیتا ہے، جلاتا اور مارتا وہی ہے، مشکل کو اور مصیبت کو دور صرف وہی کرتا ہے۔ پورے قرآن میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اولاد وہی دیتا ہے، اولاد وہی لیتا ہے، بیٹیاں وہ دیتا ہے، بیٹے وہ دیتا ہے، دونوں دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی مزارات میں جاتے ہیں، بزرگان دین سے باقاعدہ مانگتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، یہ بھی شرک کی قسم میں داخل ہے، چاہے جون سی قسم ہو۔ البتہ مزارات پہ جا کر فاتحہ درود پڑھنا، دعا و سلام کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی بھی تعلیم دیں۔ شرک کی دوسری قسم ہے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔
ہم اللہ کی عبادت کر کے کسی پر احسان نہیں کرتے، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں۔ من جاہد فلنفسہ، جو بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، قرآن کہہ رہا ہے اچھا کرتا ہے تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ملے گا، اگر برا کرتا ہے تو وہ بھی وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، نقصان اسی کا ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ شرک یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ مسلمان کی بڑی تعداد کسی نہ کسی شکل میں اس میں مبتلا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور شرک کی تیسری قسم ہے، تھوڑی سی تفصیل ہم اس کی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد بات آگے ہوگی۔ شرک ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، یہ ظلم کی تیسری قسم ہے۔ یہ ظلم کبھی بات سے بھی ہوتی ہے، آپ نے کسی کو گالی دے دی، آپ نے کسی کو گالی دے دی، آپ نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغل خوری کر دی، اور اس ظلم میں کبھی اعضاء بھی استعمال ہوتے ہیں، کسی کو ہاتھ سے مار دیا، ڈنڈے سے مار دیا، لاٹھی سے پٹائی کر دی، قتل کر دیا، رشوت لے لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ ان دونوں قسم کے ظلم سے قرآن نے بھی منع کیا ہے، حدیث نے بھی منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور بد دعا کر دے وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک تو الصائم حتی یفطر، روزے دار جو دعا کرے جب افطار کا وقت ہوتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا شخص ہے الامام العادل، عادل امام، عادل بادشاہ، عادل خلیفہ، اس کا پہلا مصداق تو وہی ہے۔ لیکن جس حیثیت سے جس کو بھی قوم میں کوئی فوقیت حاصل ہو، سربراہی حاصل ہو، وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ عادل ہوں، وہ انصاف سے کام لینے والے ہوں۔ تاریخ شاہد ہے جس دور میں مسلمانوں نے انصاف سے کام لیا ہے مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا ہے، جس خطے میں مسلمانوں نے انصاف سے کام لیا ہے وہ خطہ مسلمانوں کے لیے گل و گلزار اس دنیا میں بن گیا ہے۔ تو امام عادل تو وقت کا بادشاہ ہے، لیکن نیچے درجے میں آپ اس کو لے آ سکتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے، جس درجے میں وہ اپنا اچھا کام کرے اجر کا وہ بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر کوئی اس طرح کا قومی اور ملی کام کر رہا ہے اور نیک جذبے سے کرے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے یہاں مقام رکھتا ہے۔ بلکہ دوسری مشہور حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جب کسی کو سایہ نہیں ملے گا، وہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے وہ ایک امام عادل، عادل بادشاہ بھی ہے، عادل امام بھی ہے، عادل سربراہ بھی ہے، انصاف پسند قوم کا سربراہ، وہ جس درجے میں ہو اپنے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے، تو یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں اکا دکا ہی صحیح کہیں نہ کہیں اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور ان کو بھی حوصلے سے کام کرنا چاہیے۔ ارے یہودیوں اور عیسائیوں نے لکھا ہے کہ اگر 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور حکومت ہوتی تو پوری دنیا سے شرک، کفر اور ظلم کا خاتمہ ہو جاتا۔ 10 سال کچھ مہینے انہوں نے حکومت کی تھی۔ حکومت ان کی کیا تھی؟ وہی عادلانہ حکومت تھی، ظلم سے پاک حکومت تھی۔ وہاں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار اور غیر نہیں تھا، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے یہی معیار تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، ایک تو یہ امام عادل ہے، اور تیسرا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا ہے۔
اللہ تعالیٰ اسے بھی رائیگاں نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی فاسق ہو، گنہگار بدکار ہو، اس پر بھی اگر کسی نے ظلم کیا ہے، اگر وہ آہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آہ کو سنتا ہے، گرچہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ کافر پر بھی اگر ظلم ہے، مشرک پر بھی اگر ناحق ظلم ہوا ہے تو اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ حدیث قدسی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلتہ محرما علیکم، اور میں نے اس کو تم پر بھی حرام کیا ہے، لا تظالموا، یاد رکھو ظلم مت کرنا، یرفعہ الغمام، مظلوم کی بددعا کو بادل اٹھاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے حضور وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا چاہے تھوڑی دیر گزر جائے۔ یہ ہے ظلم کی سنگینی، یہ ہے ظلم کی خطرناکی۔ اس لیے مسلمانوں کو شرک سے بچنا ہی ہے اور گناہوں سے بچنا ہی ہے، ظلم کی اس قسم سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، بچیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔